واجب الاحترام قابل سعد احترام بزرگوں بھائیوں، قرآن حکیم فرقان حمید کی سورہ نمل کی چند آیات مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پڑھنے، سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن حکیم کی جو آیات بینات تلاوت کی گئی ہیں ان کا ترجمہ: وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اور سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا۔ وقال، سلیمان علیہ السلام نے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز میں سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ ظاہراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کھلم کھلا ہمارے اوپر فضل و کرم ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، سلیمان علیہ السلام نے حاضری لگائی جنوں کی، انسانوں کی اور پرندوں کی۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو وہ روکے جاتے تھے، حاضر کیے جاتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پرندوں کا آپ نے جب جائزہ لیا، حاضری لگائی۔ فَقَالَ، تو کہنے لگے، مَا لِیَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا۔ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، یا وہ واقعی حاضر نہیں ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، ضرور میں اسے سخت سزا دوں گا، عذاب دوں گا۔ أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اسے ذبح کر دوں گا۔ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا کوئی میرے پاس روشن دلیل یا عذر پیش کرے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تو ہدہد کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا اور آ کر فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، عرض کی میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو حضور آپ نے نہیں دیکھی۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، میں شہر سبا سے ہو کر آیا ہوں، وہاں سے آپ کے لیے ایک خبر لے کر آیا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ، میں نے ایک عورت دیکھی ہے، تملکہم، وہ بادشاہت کرتی ہے، وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، اسے ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے مالا مال کیا ہے اور اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، وہ قوم جو ہے سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے اس عمل کو ان کی نگاہ میں سنوارا ہوا ہے کہ تمہارا خدا سورج ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، ان کو سیدھی راہ سے شیطان نے روکا ہوا ہے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، تو وہ راہ پر نہیں پاتے سیدھی راہ۔ سلیمان علیہ السلام نے جب حاضری لگائی، آپ کی 3 فوجیں تھیں۔ من الجن، جن جو ہے یہ بحری فوج تھی جو سمندروں سے غوطے لگا کر ہیرے جواہرات اکٹھے کرتے تھے۔ والانس، یہ آرمی تھی۔ والطیر، اور جو پرندے تھے یہ ہوائی فوج تھی، آپ کی اڑنے والی فوج۔ آپ نے تینوں فوجوں کی حاضری لگائی تو ان فوجیوں میں سے ایک جو اڑنے والا پرندہ تھا، ہدہد جس کو کہا جاتا ہے،
وہ غیب تھا۔ اس کے سر کے اوپر تاج ہوتا ہے اور اس کی چونچ بہت بڑی لمبی ہوتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس جگہ اس کو دانہ چگتا ہوا دیکھو تو سمجھو اس زمین کے نیچے میٹھا پانی ہے۔ اس کے جہاں دانہ چگتا ہے، رزق کھاتا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کے نیچے جو ہے میٹھا پانی رکھا ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن اس ہدہد سے سوال کیا کہ تو زمین کے نیچے سے میٹھا پانی دیکھ لیتا ہے، لیکن شکاری نے جب جال ڈالا ہوتا ہے تجھے وہ جال کیوں نظر نہیں آتا؟ زمین کے نیچے سے پانی تو نظر آ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا تقدیر جو ہے، اللہ کی تقدیر جب آ جاتی ہے تو میری آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ تقدیر ہر جگہ جو ہے غالب ہے۔ تو اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس نے کہا جب اللہ نے تقدیر میں لکھا ہو تو فرمایا اس وقت مجھے جال نظر نہیں آتا۔ سلیمان علیہ السلام نے جب حاضری لگائی تو اس کو جب نہ پایا فرمایا میں اس کو سخت سزا دوں گا، بڑی سخت سزا دوں گا، یا تو سزاً اسے ذبح کر دوں گا یا میرے پاس کوئی عذر پیش کرو۔ یہ حاضری کا نظام اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ جس ادارے میں حاضری نہ ہو وہ ادارہ جو ہے نکما، نکارا اور بے فضول ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی، جنوں کی بھی حاضری لگاتے تھے، پرندوں کی بھی اور انسانوں کی بھی۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا اس پر 5 لاکھ کرسی تھی۔ 5 لاکھ جو ہے آدمی اس کے اوپر بیٹھتے تھے۔ آج تک جو ہے کوئی دنیا کی طاقت ایسی پیدا نہیں ہوئی جس کے تخت کے اوپر اتنی بڑی جو ہے سلطنت بنی ہوئی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نوازا تھا۔ اور وہ تخت جو ہے 5 لاکھ آدمی اس کے اوپر سوار، 5 لاکھ آدمی تو یہ ہو گئے، اور ان کے کھانے پینے کا جو بندوبست ہوتا، جانور وغیرہ یا دوسری چیزیں، وہ بھی ساتھ ملا کر آج تک کوئی دنیا کی طاقت ایسا جو ہے تخت نہیں بنا سکی جو اڑنے والا ہو۔ خیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا، اور غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آ گیا وہ ہدہد، حاضر ہو جاتا ہے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آ کر کہتا ہے آج میں جب اڑنے کے لیے اپنے پر سیدھے کرنے کے لیے سیر کرنے کے لیے نکلتا ہوں تو مجھے چند پرندے ملے، میں ان کے ساتھ مل گیا اور وہ مجھے ایسی جگہ لے گئے، انی وجدت امرأۃ، میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا ہے، تملکہم، وہ ان پر ملکہ ہے، بادشاہ ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے اس ملکہ کو ہر نعمت سے نوازا ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا بڑا قیمتی عرش ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا شاید یہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ سلیمان علیہ السلام۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خط کا بھی ذکر فرمایا، اور وہ خط جو ہے سونے کے ورق سے لکھا گیا تھا، اور اس میں چاندی بھی استعمال ہوئی تھی، اس کی جو زبر زیر تھی وہ یاقوت و مرجان، تاکہ اس کو اندازہ ہو جس کا اتنا بڑا تخت جو ہے حسین و جمیل ہے، اس کو پتہ چلے کہ کس آدمی کی طرف سے یہ خط آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قاصد ہدہد چونچ میں خط لیتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے اسے واضح نصیحت کی
خط اس کو دینے کے بعد بیٹھ جانا ہے، اس کے تیوروں کو دیکھنا ہے، اس کے مشوروں کو سننا ہے، جو کچھ وہ کہے وہ سارا کچھ جو ہے سن کے پھر آ کے مجھے بتانا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ اس نے خط کو پڑھتے ہوئے اس کی کیا حالت تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد کو خط دیا، وہ اڑتا ہے۔ پہلے جب وہ گیا تھا تو وہ پارلیمنٹ میں اندر تھی، اس کے جو وزیر اور دوسرے مشیر حضرات بھی پارلیمنٹ میں تھے، تو اس نے اس وقت سب کو اکٹھے دیکھا۔ جب اب خط جب لے کے جاتا ہے ہدہد، تو اس وقت اجلاس جو ہے ختم ہو چکا تھا اور وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ ملکہ سبا جو بلقیس تھی، اس کی عادت یہ تھی کہ اپنے محل کو تالے لگا کے رکھتی تھی، اور جس کمرے میں وہ سوتی تھی اس کمرے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ جب یہ ہدہد وہاں پہنچتا ہے، اس نے دیکھا کہ ملکہ مجھے نظر نہیں آئی۔ اس نے محل کے چاروں طرف جو ہے چکر لگایا، اس کو ایک جو ہے کمرہ نظر آیا، اس کا روشن دان کھلا ہوا، اس کے اندر دیکھا کہ وہ عورت سوئی ہوئی ہے۔ روشن دان سے اندر داخل ہوتا ہے، وہ سیدھی سوئی ہوئی، تو اس کے اوپر، اس کے سینے کے اوپر ہدہد نے خط ڈالا۔ جب اس نے کروٹ لی تو شور ہوا تھوڑا سا خط کا، نیچے جب گرا تو اس نے اٹھایا اور وہ غصے میں آ گئی کہ کس کی جرت ہوئی ہے میرے اتنے بڑے پہرہ دار ہونے کے باوجود، سپاہی ہونے کے باوجود میرے کمرے میں یہ کاغذ کس نے ڈالا۔ اب وہ کمرے سے باہر نکلتی ہے، سپاہی جو ہے ڈپٹی پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا میرے پاس یہ خط آیا ہے، کس نے آ کے ڈالا ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو ڈیوٹی پر ہیں، لیکن ہدہد جو ہے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے جب خط کھولا اور اس کو پڑھا، اس کو دیکھا کہ سونے کا ورق سے لکھا ہوا ہے اور چاندی زمرد اور سب کچھ اس کو لگا ہوا ہے، اور فرمایا یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، یہ خط جو ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور میں اللہ کے نام کے ساتھ اس خط کو شروع کرتا ہوں، بسم اللہ سلیمان علیہ السلام۔ اور فرمایا اگر تو میری بات کو ماننا چاہتی ہے تو اسلام لے آ، وگرنہ تیرے اوپر ایک لشکر کشی کروں گا اور وہ تیری سلطنت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور تیری رعایا کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اب اس نے مشورے کے لیے اپنے مشیروں کو بلایا اور خط جو ہے سامنے رکھا۔ ہدہد جو ہے بیٹھا ہوا ہے دیوار کے اوپر، اور وہ سارا یہ نوٹ کر رہا ہے۔ وزیروں نے کہا جو بڑے چاپلوس قسم کے ہوتے ہیں، اس نے کہا، کسی نے کہا جہاں تیرا پسینہ گرے گا ہمارا خون گرے گا، ہم تیار ہیں لڑنے کے لیے، فلاں ہے فلاں۔ اس نے کہا میں لڑائی نہیں چاہتی، میں اس کو عقل و فہم کے ذریعے سے حل کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ جب دو طاقتیں آپس میں لڑتی ہیں تو اس میں بے جا مسلمان مارے جاتے ہیں، انسانیت کا قتل ہوتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو نقصان ہوتا ہے۔ معاملہ جو ہے تفہیم سے جو ہے اگر مشورے سے ہو جائے تو وہ بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ پہلے میں عذر ہوئے لالچ کے، اگر تو وہ بادشاہ لالچی ہے اس کو میں لالچ دیتی ہوں، اگر لالچی ہوا تو پھر وہ ہم پر حملہ نہیں کر سکتا، مال لگاؤں گی وہ بیٹھ جائے گا۔ اس نے 300 آدمی تیار کیا، 300 آدمیوں کے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ 2 اینٹیں ہر آدمی کو دی سونے کی، کہ جاؤ اور اس بادشاہ کو عذر تحفہ کے دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قاصد جو ہے ساری باتیں نوٹ کر کے وہ لشکر جو ہے 300 کا نکلنے لگا، اور ہدہد جا کے بارگاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ حالت تھی اس کی، غصے میں آئی، اس نے خط دیکھا، اپنے
वज़ीरों मुशीरों और सिपाहियों को डांटा, ख़त पढ़ा। ख़त पढ़ने के बाद जब उसने ख़त की हालत को देखा, उसने कहा ये तो बड़ी कोई अजीम शख्सियत है। वज़ीरों ने ये मशवरे दिए, फ़लाँ दिया, लेकिन उसने कहा मामला अफ़हाम व तफ़हीम से निपटा जाए। उसने कहा आज़रू लालच के मैं तोहफ़ा देती हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा वो कहाँ से आ रहे हैं? फरमाया वहाँ से फलां रास्ते से आ रहे हैं। आपने जिन्नात को हुक्म दिया ज़मीन चांदी की बना दी जाए। मेरी जब हुदूद में दाखिल हूँ ज़मीन चांदी की हो और जो दरख्त हैं इन पर मुश्को अंबर लगा दी जाए और जो दरख्तों के पत्ते हैं उनको सोने के बना दिया जाए, ताकि उसे पता चले कि जिस सरजमीन पर मैं दाखिल हुई हूँ उस शख्स को न सोने की ज़रूरत है, उसकी ज़मीन ही पहले से चांदी की है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर फ़ौरन उनकी फ़ौज ने यह अमल किया और जब वो आदमी हुदूद में दाखिल होते हैं उनके हाथों में सोने की ईंटें हैं। जब उन्होंने चांदी की ज़मीन को देखा, दरख्तों को देखा, वो हक्के बक्के और उनकी सोचें जो है दम तोड़ गई कि ये कैसी सल्तनत का आदमी मालिक है जिसकी इतनी बड़ी जो है सरजमीन है और वो चांदी की, और ये कुछ वो अपने तोहफे तवाइफ जो है भूल गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ये तोहफे अपने पास रखो, ये तुम्हारे लिए हदिया हो गया। उसको जाकर कहो तैयार हो जा, मैं लड़ने के लिए आ रहा हूँ। वो वापस आते हैं और मलका को बताते हैं, मलका बल्कीस को, कि हम तो ऐसे उनकी हुदूद में दाखिल हुए, उनकी चांदी की ज़मीन है, फलां कुछ है, और वो तो गुस्से में आ गया और उसने कहा ये ले जाओ वापस, ये तुम्हारे लिए हदिया हो गया। उसने कहा उनके आने से पहले मैं खुद चलती हूँ। उसने अपना सारा जो है लव लश्कर तैयार किया और चलने के लिए तैयार हो जाती है। हुद जो है ये सारी जो है जासूसी करके ये सारा कुछ बता रहा है सुलेमान अलैहिस्सलाम को। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कौन शख्स है कि वो महल से निकलने पाए, मैं आंखें खोलूं और मेरे सामने उसका जो है तख्त हो। एक जो है जिन उठा, उसने कहा आप खड़े होंगे, खड़े होने के बाद बैठेंगे, अभी बैठे नहीं होंगे, मैं उसका तख्त लेकर आ जाऊंगा। फरमाया ये लेट है, मुझे इससे ज़्यादा पहले जल्दी चाहिए। कुरान पाक ने उसकी मंजर कशी की है। आसिफ बिन बरखिया आपका एक सेक्रेटरी था जिसको आपने इसमें आज़म दिया था। उसने कहा कि आप आंखें बंद करेंगे, आंखें खोलेंगे, उसका तख्त जो है सामने होगा। ये खास और ख़ास हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का आदमी था जिसको राज़दान कहा जाता है। उसने इसमें आज़म पढ़ा और वाकई वो तख्त जो है सामने आ जाता है। इंशाअल्लाह अगले जुमे इसका जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।